معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اسٹاف پہ ہمیں کوئی ریزرویشنز ہوں، تو اس کے بعد شاید پروٹوکول افسر نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میری کوئی ریکویسٹ بھی آئی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں، تو ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو ہم صرف اور صرف آپ سے یہ ان سے توقع کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے مقبول باقر صاحب پہ، ہمیں یقین اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور ان کے فیصلے بولتے تھے، ہمیں یقین ہے وہ صرف ہمیں ٹائم دے دیتے تو ہمیں یہاں پر آنا نہ پڑتا، اور وہ ہمیں بالکل انصاف فراہم کرتے جیسے وہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ایز چیف جسٹس ان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہونے کی حیثیت تھی۔ لیکن ان کو جو یرغمال بنایا ہوا ہے وہاں کے سسٹم نے، سسٹم آپ سمجھتے ہیں نا سسٹم کیا ہے؟ آپ لوگ چونکہ اسلام آباد میں ہیں، کراچی کے صحافیوں سے مہربانی کر کے پوچھ لیں کہ سسٹم کس کو کہتے ہیں وہاں پہ، تو وہ سسٹم کیا تو یرغمال ہیں۔ اور ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے، جو ان کے ارد گرد جو بیوروکریسی لگی ہوئی ہے وہ ان کو مس گائیڈ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے وہی کرنا، میں نے اپنے ریکویسٹ ان کے ساتھ میں ملنا چاہتا تھا اور اکیلے میں، تو انہوں نے فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی ڈیفینیٹلی، انہوں نے مجھے اپروو کیا ہوگا تبھی تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ کب ملنا چاہتے ہیں، کیسے ملنا چاہتے ہیں، اور تو میں نے کہا نہیں میں ملوں گا تب وہ اکیلے میں مجھ سے ملے، یہ ان کو ریکویسٹ کر دے۔ یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، اس کے بعد ان کے پاس پہنچ کے ان کو کہتا کہ جی ہم اکیلے میں ملیں گے آپ سے، لیکن ان کو فارورڈ ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو ہم آج اسلام آباد اسی لیے آئے تھے وفد کی صورت میں، ہمارے خواجہ شعیب صاحب بھی ہے، علی اکبر گجر صاحب ہے، کھیل داس کوہستانی صاحب ہیں، اور ہمارے ناصر الدین ہمارے PMLN کے سینئر قیادت نہیں ہے، ہم تو سینئر کارکن ہیں مسلم لیگ نواز سندھ کے۔ اچھا محمد صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے سسٹم کی یرغمالی کی بات کی، تو وہ کون سے اسپیسیفک پوائنٹ تھے جو آج آپ چیف الیکشن کمشنر سے مل کے ڈسکس کر چکے اور اس پر کیا انہوں نے آپ کو سیٹسفائی کیا ہے کہ آپ کے جو خدشات ہیں یا آپ کے جو معلومات ہیں اس پر وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ ہم نے آپ کو جو اپلیکیشن ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے، آپ ان میں سے نکال لیجئے، ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہاں ہم نے ایک کام کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا جو چاروں طرف سسٹم جو لگا ہوا ہے اس کے پر ہم نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے رائٹنگ میں بھی کہا ہے کہ ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، اس لیے وہ ایک انتہائی نیک نام اور بہترین قسم کے جج رہے ہیں، اور ان کا پورا کیریئر ایز اے جج، وکیل کے طور پہ بھی شاید میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ، وکیل کے طور پہ بھی ان کا کیریئر بہترین رہا ہے، بہترین انسان ہے، بہترین ایماندار بھی ہے، بالکل کسی سے گھبرانے والے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن مجبوری ہے ان کی کہ ان کے پاس وہی سسٹم کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کا نام لے کر کے، ظاہر ہے میں بھی نوکری میں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کون کیسا ہے، کون کیا کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن ہم الزام نہیں لگانا چاہتے، ہم صرف اور صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں۔ اچھا اس سسٹم کے پیچھے کیا کوئی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ نام لینا کیوں چاہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں، سسٹم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ صحافی ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنے کسی دوست صحافی کو فون کریں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ سسٹم ہے کیا۔ سسٹم کا مطلب ہے ایک رشوت کا ایک سسٹم ہے جو نیچے سے شروع ہوتا ہے، سسٹم کا پارٹ ہوئے بغیر کسی کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی، یہ بیوروکریسی میں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اسی سسٹم کے لوگ ابھی تک چیف منسٹر ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں نے آپ کو اپنی مثال دے دی، میں نے ان کو کہا کہ میں اکیلے میں ملوں گا تو انہوں نے میری ریکویسٹ ہی CM صاحب کو فارورڈ نہیں کی۔ اب مجھے اعتماد ہے چیف الیکشن کمشنر پہ،
پاکستان الیکشن کے پروسیس پہ، پاکستان کے قوانین پہ اور چیف منسٹر سندھ پہ شخصی طور پہ، ذاتی طور پہ ہر انسان کو ان کے کسی چیز پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو جو گائیڈنس مل رہی ہے اس کے اوپر بالکل انگلیاں اٹھتی ہیں۔ الٹیمیٹلی رزلٹ تو یہی ہوگا کہ وہ الٹیمیٹلی رزلٹ تو یہی ہوگا، اس کا فائدہ کوئی اور لے رہا ہوگا۔ اچھا سر، آپ یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ سندھ میں ہے ابھی تک یہ جو انفلوئنس ہو رہا ہے آپ کے مطابق ظاہر ادارے، اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کا اب تک کیسا کردار آپ دیکھ رہے ہیں، اور کن افسران کے تبادلوں کا بھی کہا ہے آپ نے چیف صاحب سے، یا چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا کہا ہے؟ چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تو بالکل نئے ہیں، وہ تو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کیا کیجئے گا کہ وہی سیکرٹریز لگے ہیں، وہی ڈی سیز لگے ہیں، ایک ضلع سے اتر کے دوسرے ضلع میں چلا گیا، دوسرے ضلع سے اٹھ کے تیسرے ضلع میں چلا گیا۔ پچھلے 15 سال سے وہ جو اسسٹنٹ بھرتی ہوا تھا وہ آج ڈپٹی کمشنر ہے، آپ پتہ تو کریں نا، تو میں اسی لیے ہم یہی باتیں معروضات لے کر کے ہم پہلے چیف منسٹر صاحب کے پاس جانا چاہتے تھے، سی ایم صاحب کے پاس، لیکن جیسے ہی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں اکیلے میں ان سے ملوں گا تو انہوں نے فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو یہ فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی، تبھی ہمیں مجبوراً یہاں پر آنا پڑا۔ احمد صاحب، آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس اسلام آباد میں آئے تو صوبائی الیکشن کمشنر پر آپ کو اعتماد نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر از چیف الیکشن کمشنر، میں نے ان کو دی ہے، وہ ظاہر ہے کروائیں گے انکوائری، میں آپ کو اپلیکیشن بھی بھجوا دوں گا، ہم نے کسی پہ کوئی ذاتی الزام نہیں لگایا۔ صوبائی چیف الیکشن کمشنر ہے، ان سے کوئی بات ہوئی آپ؟ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی لیول فیلڈ مانگ رہی ہے، نون لیگ بھی لیول فیلڈ مانگ رہی ہے، اب آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ اچھا، نیوٹرلٹی پہ اعتماد نہیں ہے، جو بیوروکریسی ہے، سندھ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے پر اعتماد نہیں ہے بھائی۔ میں تو ہم خواہ میں اداروں کو لے آتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اور چیف منسٹر سندھ بذات خود، چیف سیکرٹری، آئی جی، ان کے پر ہمیں کوئی چونکہ نئے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے چلنا انہی کے ساتھ ہے جو ان کے پاس جو ٹولز ہوں گے، آپ کے چینلز بھی وہی رپورٹ کریں گے نا جو آپ بھجوائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ اب یہ توقع کرتے ہیں، چونکہ ہم نے تھوڑا سا لیول ریز کیا ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں گی، دوسری ہماری اتحادی جماعتیں بھی آئیں گی، وہ بھی ابھی ریز کرنا شروع کریں گی، اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی بلوائیں۔ احمد صاحب، سندھ کی حد تک کس کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے؟ انشاءاللہ جے یو آئی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ فنکشنل، جی ٹی اے اور ظاہر اے این پی جو اتحاد میں آنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات، مزیداری کی بات بتاؤں، 2018 کے الیکشن کے رزلٹ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ پڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے اور اپوزیشن نے 64 لاکھ ووٹ لیے تھے پچھلی مرتبہ۔ پیپلز پارٹی نے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی کم سیٹیں لی تھی اور 2018 میں زیادہ سیٹیں لی، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک ہمارے انٹرنیشنل لیول کی پالیٹیشین شہید ہوئی تھی، اس کے بعد الیکشنز ہوئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، اس وقت پیپلز پارٹی نے کم سیٹیں لی تھی، 2018 میں زیادہ سیٹیں لے لی۔ اچھا، سندھ کا کونا اریگیشن سسٹم ہو، میں تو وہاں پہ وہی بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں جا کر کے کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی جا کر کے کہہ سکتا ہے لاہور میں کھڑے ہو کر کے کہ میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ کوئی اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ اسلام آباد کو میں کراچی جیسا بنا دوں گا؟ آپ لوگ کیا اشر کریں گے اس کا؟ گجرانوالہ میں کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں گجرانوالوں کو حیدرآباد جیسا بنا دوں گا؟ یا اریگیشن سسٹم
جو پنجاب کا ہے، پنجاب کا جو سسٹم ہے ویسا بول سکتا ہے کہ پنجاب میں کھڑے ہو کر کے میں اس کو سندھ جیسا ایجوکیشن سسٹم بنا دوں گا؟ ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم اور جو دوسری چیزیں، جو دوسری ضروریات زندگی ہیں، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ بنا دیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود مجھے بتائیں. اور جو سیلاب میں ہمارے ساتھ ہوا، جو بارشوں میں ہمارے ساتھ ہوا، ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم آپ سے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے وہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے. بشیر احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سابقہ بیوروکریٹ رہے ہیں اور آپ سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر سندھ میں آپ نے شاہ محمد صاحب کو ریپلیس کیا، اور اگر بیوروکریسی ابھی بات نہیں سن رہی تو ان کی بھی سیاسی وابستگی ہے اور آپ پارٹی کے کام نہیں آ رہے تو آگے کیسے پارٹی چلائیں گے آپ سندھ میں؟ بھائی میں نے 3 سال کے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بالکل بہت اچھا سوال ہے. 3 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سیاست جوائن کی. شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی سیاستدان جو ہے اس کو بولنا نہیں آتا، پڑھا لکھا نہیں ہوتا. پڑھا لکھا ہے تو اعتراض. اچھا اگر کوئی اگر پڑھا لکھا ہے تو اعتراض یہ ہے. اچھا دوسری بات، مجھ پر میں پولیس کا افسر رہا ہوں. پولیس افسر کے اوپر تو کیا کیا الزامات لگ سکتے ہیں؟ کرپشن کے، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے، کوئی کسی کو کوئی منشیات کے اڈوں کے چلانے کے، مختلف قسم کے الزامات لگنے چاہیے. مجھ پر ہے کوئی الزام؟ سیاسی وابستگی کا آپ کے اوپر ہے، اسی بنیاد پہ آپ پارٹی میں شامل ہوئے اور آپ کو پارٹی کا صدر بنایا. اچھا میری بات سنیں، میں تھوڑا سا عرض کروں. میں 3 سال کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں ریٹائر ہونے کے بعد، میرا بھائی پہلے سے ہی سیاست میں ہے، وہ پہلے سے ہی الیکشن لڑتا تھا. اگر میں 3 سال کے بعد جوائن کروں، ہاں یہ کہے کہ تمہاری 30 سال کی نوکری میں تم نے یہاں پر یہ پیسے کمائے تھے، یہ تم نے منشیات چلائی تھی، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا تھا، یہ تم نے جھوٹے جعلی گندے پرچے بنائے تھے، ہاں یہ اچھا پھر یا کوئی پابندی ہو کہ جی تم نہیں آ سکتے. آئین اجازت دیتا ہے. دوسری بات یہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ بیوروکریسی اس کے خلاف اتنی ساری بڑی جماعتیں آپ کے دیہات میں ایکا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی پلان بتائے نا. آپ نے تو ملاقات ہمیں بھی کچھ بتایا. انشاءاللہ سارے کے سارے آئیں گے. عام بات کر رہے ہیں ذرا الزام کی شواہد بھی پیش کریں نا کہ فلاں بندے نے یہ کیا. میں آپ کو اپنی پوری اپلیکیشن دے رہا ہوں. پوری اپلیکیشن میں پوری کی پوری اپلیکیشن سارے میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. کلداس کوہستانی صاحب آپ کو بھجوا دیں گے. اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی آئیں گی. ہم نے شروع کر دی ہے، دوسری بھی آئیں گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو وہاں پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی بلوائیں گے. ہم سی ایم صاحب سے پھر سے جا کر کے ملیں گے، پھر سے کوشش کریں گے ان سے اکیلے میں ملاقات ہو، اور ان کو جو ہے وہ پھر سے جا کر کے ان کو مہربانی کرے، ان سے ریکویسٹ کرے. تو خدا کا واسطہ آپ کا بہت نام ہے تاریخ میں. آپ کے جو فیصلے ہیں وہ تاریخی فیصلے ہیں ہمارے مقبول باقر صاحب کے. لیکن ان کو اس وقت بیوروکریسی نے یرغمال کیا ہوا جو وہاں کا سسٹم ہے اسے. کیا ہونے جا رہے ہیں انتخابات میں؟ سر اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ آپ کی سندھ میں سب سے زیادہ حلیف جماعت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو پچھلے 15 سال سے وہاں حکومت کر رہی ہے. آپ وہاں پر ویسے پاکستان مسلم لیگ صوبہ سندھ کے صدر کے کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ کم از کم پیپلز پارٹی کو آپ مکمل طور پہ نہ وہاں پہ الیکشن میں ہرا سکیں یا ان کو ڈیٹ ڈال سکیں؟ کس طرح سے ان کو آگے مینیج کریں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ ہم کر رہے ہیں. ابھی آپ کو نہیں لگ رہا روز کوئی نہ کوئی ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا روز کوئی نہ کوئی ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہمارا اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہمیں گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ کسی نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا اتحاد 0/0. تو
اس کے لیے ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیا میں بھی ٹائم ضائع کیا، اپنا بھی ٹائم ضائع، 0/0 خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. شہری سندھ میں مضبوط ہیں یا اندرون سندھ میں؟ ہم انشاءاللہ پورے سندھ میں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے. میں تو آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پچھلی مرتبہ کس طرح ہوا ہمارے ساتھ. اس مرتبہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں. صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر کے طور پہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر کو چیلنج دیں گے، ان کے خلاف آپ الیکشن لڑیں؟ میری بات سنیں، یہ وقت آنے پر پتہ لگے گا، یہ وقت آنے پر ہر چیز پتہ لگے گی انشاءاللہ. جو آپ نہیں دیکھ رہے کہ پی ایم ایل این میں پہلی مرتبہ لوگ جوائن کر رہے ہیں. ایک ہمیں تیغو خان تیغانی نے جوائن کیا تو اس کے لیے ہوا سردار تیغو خان تیغانی نے، اور پھر جو اس نے میسج چلایا وہ میں آپ کو بھجواتا ہوں، مہربانی کر کے وہ میڈیا پہ چلا دیں. وہ کہہ رہے ہیں سردار تیغو خان تیغانی کہہ رہے ہیں، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکو راج کا خاتمہ چاہیے، فوجی آپریشن چاہیے. میاں صاحب جس طرح آپ نے پہلے آپریشن کیا تھا ڈاکو راج کا خاتمہ کرے، یہ تیغو خان تیغانی کہہ رہا ہے. انڈسٹریلائزیشن کرے، تعلیم پہ یہاں پر ہمارا زور ہونا چاہیے. یہ ہماری تبدیلی ہے وہاں پہ سندھ میں ان لوگوں کی جن کے لیے کیا کیا القابات سے نوازا گیا. اور وہ جب پچھلی پولیٹیکل پارٹی میں تھا ادھر تو کسی نے کچھ نہیں کہا اس کو. اچھا اس کا بیان ہے یہ آپ کو بھجوا رہے، وہ بھی چلا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈاکو راج کا خاتمہ چاہیے، ڈاکو راج کا خاتمہ چاہیے. راج کے خلاف جب آپریشن کیا گیا تھا تو اس میں ایم کے ایم کے لوگ ملے تھے، اور اس مرتبہ ایم کے ایم اتحادیہ مسلم لیگ کیسے چلیں گے اگر بھائی چل رہے ہیں نا، چل رہے. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے لڑتے ہی رہے، یا ہم کوئی اکٹھے بھی ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کے سندھ کی ترقی، پاکستان کی ترقی، سندھ خوشحال پاکستان خوشحال. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، 38 لاکھ ووٹ لیے تھے پچھلے سال پچھلی الیکشنز میں، اور باقیوں نے ووٹ لیے تھے مور دین 62%. ہاں یہ پرسنٹیج. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پہلے بھی شکست ہوئی ہے. حضور والا آپ ذرا، میں یہ جو بات کر رہا ہوں 38% اور 62% میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ کہہ رہی ہے، ابھی بھی موجود ہے. حضور والا آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی بھی موجود ہے. سر کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، جس میں پیپلز پارٹی بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ اس کوٹا سسٹم کو حمایت کرتے ہیں؟ بھائی آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، یا یہ ابھی تو ہم آئے ہیں اپنے تحفظات لے کر کے جس پہ سب کو تحفظات ہیں. ہم آج بھی ہماری 4 بجے کی میٹنگ ہے، دیکھیں نا آپ چاہتے ہیں آپ. اچھا ہاں، چیف الیکشن کمشنر نے کیا کہا ہے آپ کو کہ آپ رپورٹ پہ کیا کریں گے؟ ہم نے ظاہر ہے ہم نے ان کو اپلیکیشن دی ہے، وہ ان کی اتھارٹی ہے، وہ انکوائری کروائیں گے، جو بھی کریں گے. ہم نے تو ان کو اپنے ظاہر ہے جو رائٹنگ میں ہم نے دی ہے وہ تو ایک آفیشیل پروسیجر ہے. کل ایم کے ایم کی بڑی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے 3 آئینی ترامیم کی بات کی اور آپ کے ساتھ اجلاس کو مشروط کر دیا. انہوں نے کیا آپ میرے بھائی ہم آج 4 بجے، آج ہماری 4 بجے کی میٹنگ ہے، ان کے ساتھ ہماری 4 بجے میٹنگ ہے. وہاں پہ ہماری سینئر قیادت بھی موجود ہوگی، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بھی موجود ہوں گے، وہاں پر ہماری میٹنگ ہے. اب مجھے چونکہ میں نے وہ بیان دیکھا نہیں ہے نہ پڑھا ہے، اور مطلب سچی بات ہے میں یہاں پہ کل رات کو ہی پہنچا ہوں، تو آپ کی بہت بہت بات. خبر کیا نکلی، لڑانا ہے.